الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس ذوق شوق محبت و اخلاص سے درود پاک پڑھنا کہ اس وقت کا پڑھا ہوا درود پاک کل قیامت کے دن تیرا میرا انتظار کرے کہ الہی تیرے محبوب کی شان کا تذکرہ تھا،
سکرن شہر تھا، اس نے محبت اور اخلاص کے ساتھ میں درود پاک کو پڑھا تھا۔ آج اس وقت تک جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں پڑھا ہوا درود پاک اس کی صرف چھوڑوں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، احمد کہوں مصطفی خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں۔ کہتا میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، لوگ ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ کہتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، مزید نوجوان ساتھیوں، 2 اپریل سن 2009 میں اور آپ یہاں سکرن شہر میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جمع ہیں۔ خانزادہ برادری کے احباب اور نوجوانوں نے مل کر مولانا علی نواز پڑیار دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جتنی دوڑ دھوپ اور محنت کی، اللہ کل قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی انہیں اچھا اجر نصیب فرمائے۔ تمہارے شہر سکرن کی بات نہیں، پوری دنیا میں جو ہی ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، جو ہی آقا کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کا لفظ جگر کا ذکر خیر ہو اور مسلمان خوش نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ربیع الاول نہیں، سال کے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے نہیں، زندگی کے پورے ایام، سکرن والوں زندگی کے پورے ایام نہیں، جب تک یہ چاند سورج ستارے باقی ہیں میرے آقا کا ذکر خیر باقی رہے گا۔ جب تک یہ کائنات باقی ہے میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی۔ ارے سکرن والوں قیامت تک کی بات نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو آخری نبی ہے، یہ اللہ کا کلام آخری کتاب ہے، میں اور آپ آخری امتی ہیں۔ آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے لخت جگر کے بعد نبی کوئی نہیں، اس کلام اللہ کے بعد کلام اللہ کوئی نہیں، میرے اور آپ کے بعد امت کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب یہ دنیا والے کیا کریں گے، میں اللہ تیرا ذکر کرتا ہوں، ختم نبوت کی مہر تجھ پر لگا کر ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے محبوب جو تیرا بنے گا
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں آقا کی غلامی پر فخر ہے، ہمیں آقا کی غلامی پر فخر ہے۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، پڑھے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، کھیتی باڑی کرنے والوں، آواز بلند کہو، ہمیں آقا کی غلامی پر فخر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تمام انسانیت کے ابا ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ جنت میں رہتے ہیں، کہاں؟ دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، جنت کے اندر اکیلا پن ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ اماں حوا پر پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام حیران رہ گئے، میرے سوا جنت میں تھا کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک سے پوچھا، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے۔ آدم نے، اللہ نے یہ تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے سنی تو حضرت حوا کے قریب جانے لگے۔ جب حضرت حوا کے قریب ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا حضرت حوا کو لگانے کے لیے۔ جب اللہ نے دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا، آدم ٹھہر جا، آدم ٹھہر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میاں ابھی تو کہا کہ تیرے لیے، کہ ہاں ہے تو تیرے لیے پر تھوڑا سا ٹھہر جا، ہے تیرے لیے پر تھوڑا سا ٹھہر۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے حوا کا حق مہر ادا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، الہی سونا دوں، کبھی دوں، کہا نہیں نہیں، ہیری جواہرات دے دوں، کہا نہیں نہیں۔ ہم یہاں کھڑے کھڑے میرے آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر، محبوب کبریا پر، آمنہ کے در یتیم پر، عبداللہ کے لقب جگر پر، آدم یہاں کھڑے کھڑے میرے آخری نبی پر درود پاک پر، ادھر تو درود پڑے گا، ادھر اماں حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ حضرت علیہ السلام کے بیٹے شیل، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیل سے کہہ دیا، بیٹے شیل جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ درد آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر درود پاک پڑھنا۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا کہ نسل انسانی کے ابا آپ ہیں، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا۔ یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھوانے کا کہہ رہے ہو؟ یہ کون ہے جس پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کی جب یہ بات سنی، فرمایا، بیٹے شیش تجھے پتہ نہیں ہے میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کے محلات پر، در و دیوار پر، ممبر و محراب پر، پتے پتے پر، ڈالی ڈالی پر، شاخ شاخ پر میں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا دیکھا ہے۔ میرے بیٹے شیش جب بھی کوئی پریشانی ہو اس آخری نبی پر درود پاک پڑھ، ادھر بھی درود پاک پڑے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ سیکنڈ والوں، زمین نہیں، زماں نہیں، مٹی نہیں، مکان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کا اجلاس بلایا۔ اس سے پہلے جو میں نے بات نقل کی، حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت آدم، حضرت شیش کی، یہ بات
حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الدین میں تحریر کی ہے. توجہ کرنا، کون حکیم الامت؟ ان کتابوں کا مصنف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنی کتاب نشر الدین میں تحریر کیا کہ جسے جو کوئی پریشانی آئے وہ آخری نبی پر درود پاک پڑھے، ادھر وہ درود پاک پڑھے گا، ادھر اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں. سکڑ والوں، زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں. اللہ پاک نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کا اجلاس بلایا. اجلاس بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح. حضرت آدم علیہ السلام کی روح آئی، حضرت نوح نجی اللہ کی روح آئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح آئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی روح آئی، یوسف شعیب دانیال 1,24,000 نبی پیغمبروں کی روحیں آئی. اجلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، یہ تمام نبیوں کی روحوں کو بلایا گیا، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی. اللہ پاک نے فرمایا تم سب کے بعد میں بھیجوں گا، تم سب سے آخر میں بھیجوں گا، تم سب سے پیچھے بھیجوں گا. بولو، وعدہ کرو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، میرے محبوب کی نصرت و اکرام کرو گے. 1,24,000 نبیوں کی روحیں کھڑی ہیں. اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں، نبیوں سے معلوم کر رہے ہیں، بتاؤ میرے محبوب کا استقبال کرو گے، میرے محبوب کی نصرت و اکرام کرو گے. جو یہ وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا، میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا. تمام نبیوں کی روحیں کھڑی ہیں. یک زبان ہو کر کہہ دیا، الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام میں خود خالی کی تعینات کروں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، 3 سپارہ ہے، گھر جا کر کھول کر دیکھنا. اللہ کے قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا نبیوں پیغمبروں کی روحوں، آج مجھ سے وعدہ کرو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، محبوب کی نصرت و اکرام کرو گے. تمام نبیوں کی ارواح نے وعدہ دے دیا، ایسو میثاق کر لیا، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے. تمام نبیوں کی روحیں ایک زبان ہو کر کہتی ہیں قالوا اقررنا، قالوا اقررنا. الہی وعدہ کرتے ہیں، الہی ایسو میثاق دیتے ہیں، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، تیرے محبوب کی نصرت و اکرام کریں گے. سکرن والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی ذات نے اعلان کیا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا. انہوں نے عہد و میثاق دیا، انہوں نے وعدہ کیا، میرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے. شان مصطفیٰ کا جلسہ ہے، شان امام الانبیاء کی کانفرنس ہے. شان مصطفیٰ کے لیے تم اور میں اکٹھے ہوئے ہیں. آج قاری کامران تمہیں بتانا چاہتا ہے نبی کی شان کیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آدم صفی اللہ میں نے بنائے، نوح نجی اللہ میں نے بنائے، ابراہیم خلیل اللہ بنائے، یوسف شعیب دانیال میں نے بنائے، 1,24,000 نبی پیغمبر میں نے بنائے. زمین میری، زمان میرا، مکی میرے، مکہ میرا، میرا سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا.
یہ ساری کائنات میری ہے، یہ باغ و بہار میرا ہے، یہ چاند سورج ستارے میرے ہیں، یہ ساری کائنات میری ہے، لیکن آج آمنہ کے در یتیم تیری باری ہے۔ بنانے والا میں خدا، بننے والا تو مصطفیٰ، میرے محبوب بول تو صحیح میں تجھے کیسا بناؤں؟ جیسا تو کہے گا میں خالق تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا انگلی میری ہو، چاند اشارہ میں کروں چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا آواز تیری ہو، کان میرا ہو، معراجوں پہ تو بلائے، مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالی کے کائنات بن جائے۔ فرمایا میرے مولا مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا آنکھ میری ہو، قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے۔ فرمایا ایسا بنا کر وہ سانچہ ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈالے، ایسا بنا اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے، ایسا بنا ایسا بنا ایسا بنا جو میرا بنے، میرے ساتھ جڑے، گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔ کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ ایک آدمی نے کہہ کر فرض کفایہ سب کا ادا کر دیا الحمدللہ۔ یہ میں نے اس لیے پوچھ لیا، ایڈوانس دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد نہیں رہتا۔ گود گود، دیہات دیہات، کریا کریا، بستی بستی، پورا ملک پھرتا ہوں میں۔ جب سفر شروع کرتا ہوں ہر گوٹھ اور دیہات پر نگاہ دوڑاتا ہوں، جگہ جگہ ہوٹلیں بنی پڑی ہیں، 70 سالہ بوڑھا، 80 سالہ بوڑھا، 90 سالہ بوڑھا، 60 سالہ بوڑھا۔ ہمارے ہاں سندھ کا رواج ہے، جتنا پرانا ہوگا اتنا ہوٹل کا رسیا ہوگا، وہ جتنا بوڑھا اتنی ہوٹل سے محبت۔ جو ہی صبح ہوتی ہے 7 بجے صبح، 70 سالہ بوڑھا مجھے ہوٹل پر چھوڑا۔ کیا کرے گا بھائی؟ 6 نمبر کا پاکٹ خریدوں گا، صبح سے شام تک چائے کی پیالی پیوں گا، بس یہی زندگی ہے۔ 7 بجے سے لے کر مغرب تک برابر کا آدمی نظر نہیں آتا، لیکن کیبل چھوڑ دے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے، فلم چل رہی ہے، اسے برابر کا آدمی نظر نہیں آتا، یہاں ہاتھ رکھ کر ٹیلی ویژن پر جو نگاہ ماری ہے، ہارے امتا پورو تھوا۔ ہاں بیماری ہے، غلام ہے ہم نبی کے۔ جنت ہماری ہمارے باپ کی جائے گی کہاں؟ اور اگر کوئی فرشتہ ایسا ویسا کھڑا ہوا ہم جنت میں جا کر دکھائیں گے، ماشاءاللہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، جائے گی کہاں ہم سے جنت؟ کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ حضرت عبد المطلب۔ یاد کرا رہا ہوں، دوسری چیزیں تمہیں بتائی ہیں، اصل بات نہیں بتائی کسی نے۔ حضرت عبد المطلب گھر تشریف لایا، کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں، عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ یہ ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ اور خوشبو بڑی استعمال کرتی ہے، بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، اس سے کہو اتنی خوشبو نہ لگایا کرے۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات سنی، حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائیں، فرمایا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس، یہ تیرے ابا شکایت کر رہے ہیں، اتنی خوشبو نہ لگایا کر۔ جو ہی حضرت آمنہ نے یہ بات سنی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
حضرت آمنہ نے فرمایا تم خوشبو کی بات کرتی ہو، میرے ابا تم خوشبو کی بات کرتے ہو۔ حضرت آمنہ کہنے لگی آپ کی دادی کو آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، میں نے کبھی کسی کے ہاتھ خوشبو منگائی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ مجھے پگلی کہو گے؟ میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ساتھ عجیب و غریب معاملہ بنا ہوا ہے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام توم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں مجھے پگلی کہو گے؟ میری اماں میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر کھڑی ہو گئی، ابھی ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی ہوں، پانی بھرنے کا ارادہ کرتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا نہیں، کنویں کا تمام پانی کنویں کے منہ پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤ مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤ مجھے پگلی کہو گے؟ ہاں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تھوکتی ہوں، میرے تھوک میں بھی خوشبو آتی ہے، رات کو تمہیں بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، ادھر مجھے گرمی لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں۔ میری اماں تمہیں کیا بتاؤں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ شجر حجر کنکر مجھے سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میری اماں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ کسی نے خبر دی عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، سارا حجرہ آقا کی روشنی سے منور ہے۔ گھر والی کو کہہ دیا میری گھر والی آج سے پہلے تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا ہے؟ آپ کی گھر والی کہنے لگی نہیں نہیں عبد المطلب تو نے مکے کے بہت سارے بچے دیکھے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتا ہے، تو نے ایسا حسین بچہ دیکھا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں نہیں، پکڑن والوں ابھی یہ بات چلی رہی تھی، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام رکھا محمد۔ گھر والی کہنے لگی ابھی کہہ رہے تھے ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا، تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی نہیں سنا، آج سے پہلے میں نے کسی کا یہ نام بھی نہیں سنا۔ عبد المطلب محلے والے آئیں گے، علاقے والے آئیں گے، قبیلے والے آئیں گے، قوم اور برادری والے آئیں گے، مجھ سے معلوم کریں گے اس نام کا مطلب کیا ہے، اس نام کا معنی کیا ہے، تم نے یہ نام رکھا ہے، مجھے نام کا معنی بتاؤ، مجھے نام کا مطلب۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف ہے۔ فرمایا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے۔ سکرن والوں آپ کا نام زمین پر محمد ہے، اللہ پاک نے آپ کا نام آسمانوں پر احمد رکھا ہے، زمین پر محمد آسمانوں پر احمد۔ کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹوں میں رہنے والوں، کھیتی باڑی کرنے والوں، شاد مصطفیٰ کانفرنس مولانا علی نواز اور ان نوجوانوں نے سجائی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے، احمد اسے کہتے ہیں جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ سکرن والوں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابا دنیا سے پہلے رخصت ہو گیا، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اماں چلی گئی، تھوڑا ہوش سنبھالا دادا چلا گیا، تھوڑا ہوش سنبھالا چچا چلا گیا، یہ دنیا کے سہارے ہیں۔ اماں کو آواز دی جاتی ہے، ابا کو آواز دی جاتی ہے، دادا کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ سارے سہارے عارضی ہیں، یہ سارے سہارے دنیا کے
دوں گا، اس لیے کہ تیری نگاہ جب بھی پڑے مجرم کے سوا کہیں نہ پڑے۔ فرمایا میرے محبوب تیری نگاہ میں اللہ پر رہے، تیری نگاہ میں رب پر رہے، تیری نگاہ میں رب کائنات پر رہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی اما چلی گئی۔ فرمایا میرے محبوب یہ دنیا کے سہارے ہیں، میں اللہ تیرا سہارا ہوں، یہ سارے سہارے ختم اس لیے کروں گا کہ تیری نگاہ مجھ پر، میری نگاہ تجھ پر، نہ مجھ پر۔ جب بھی تو چاہے میرے سامنے جھولی پھیلا۔ فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی۔ پکڑنے والوں کیا بات کہہ دی، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرے، میں اللہ تجھے راضی کروں۔ ساری دنیا مجھے راضی کرے گی، میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ گھر میں محبت نہ رہی، دکان پہ محبت نہ رہی، کارخانے پہ محبت نہ رہی۔ مولانا ظہور احمد صاحب فرما رہے تھے آج زندگی محبوب کی محبت سے خالی ہے۔ دوڑاؤ نگاہ اپنی زندگیوں پر، دوڑاؤ نگاہ معاشرے پر، دوڑاؤ نگاہ اپنے پار پر۔ کیا ہم نے چھوڑا ہے؟ شادی میں نہیں، غمی میں نہیں، کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ ارے ہم نے ہر جگہ سے محبوب کے فرمان کو نکال دیا، محبوب کی محبت کو نکال دیا۔ پھر دارے دار ہم ناراض غلامی کے۔ مجھے بتاؤ یہ غلامی کیسی غلامی ہے؟ میں حیدرآباد کراچی میں رہتا ہوں، تمہاری بات تو نہیں کرتا، تم تو نیک آدمی ہو۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو بارات نکلتی ہے 3 بجے صبح۔ بچے سو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، یہاں بارات نکل رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 بجے رات کے مسجد کا دروازہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، مؤذن نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا، دیکھا باہر آدمی کھڑے ہیں، دلہا کھڑا ہے۔ بڑے میاں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا دلہا نے نفل پڑھنے ہیں۔ جس نے ساری زندگی فرض نہیں پڑھے وہ نفل پڑھنے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری سمجھ یوں نہیں آتا، اچھے بھلے آدمی کا منہ ڈھک دیتے ہیں، کہاں ہوتا ہے یہ؟ اچھے بھلے گھوٹ کا منہ ڈھک دیا، پتہ نہیں دانت نہیں ہوتے، آنکھیں نہیں ہوتی، اچھا بھلا آدمی منہ ڈھکا ہوا ہے۔ اتنے گلے میں ہار ہیں، صبح 3 بجے ہیں، جس مغرب کے وقت منہ بند کیا ہے، گلے میں ہار پہنے ہیں، صبح 3 بجے تک وضو باقی ہے اس کا۔ مسجد میں لایا، وہ بیچارہ آیا پہلی مرتبہ مسجد میں کھڑا دیکھ رہا ہے، کیا کروں؟ تایا نے، چچا نے کان میں کہہ دیا نیت باندھ لے، اس نے نیت باندھ لی۔ رکوع کر، اس نے رکوع کر دیا۔ سجدہ کر، اس نے سجدہ کیا۔ مووی والے نے کان میں کہہ دیا تھوڑی سی کیسٹ باقی ہے، صبح کے 3 بج رہے ہیں، کیسٹ ختم ہو گئی، دکانوں پر نہیں ملے گی، لڑکی کے گھر بھی کیسٹ بنانی ہے۔ تایا نے دلہا کے کان میں کہہ دیا سلام پھیر دے، اگلی بات میں پڑھیں گے۔ شادیاں ہماری فجر کے وقت اندازہ لگاؤ، پہلے کھڑے ہو کر شادیوں میں کھانا کھاتے تھے یہ نبی کے غلام، اب گھوم پھر کر کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میٹھے کی ٹیبل ہے، یہ وائٹ قورمے کی ٹیبل ہے، یہ ریڈ قورمے کی ٹیبل ہے، روٹیاں وہاں ہیں۔ جمعہ میں حیدرآباد میں پڑھاتا ہوں، بہت بڑا مجمع الحمدللہ میرے جمعے میں آتا ہے۔ مجھے ایک کہنے لگا ایسا وقت دیکھا ہے جب باپ بیٹے کا نہ رہے، ماں بیٹی کے نہ رہے، دوست دوست کا نہ رہے۔ میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو بھول جائیں گے لوگ۔ وہ کہنے لگا قیامت کس نے دیکھی ہے، میں دنیا کی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہنے لگا کبھی شادی پہ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا جب آواز لگتی ہے نا کھانے کے لیے آ جاؤ، بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹے کا نہیں، ماں بیٹی کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور جب تک کھانے کے لیے قنات نہ ہٹے پہلے سے پلاننگ بناتے ہیں، تو روٹی کی طرف، تو قورمے کی طرف، تو میٹھے کی طرف، تو وائٹ کی، تو ریڈ کی طرف،
اور جب ایک دوسرے سے گم ہو جاتے ہیں پھر پوچھتے کیا ملا؟ اس نے کہا روٹی ملی ہے. تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا قورمہ ملا ہے. تجھے کیا ملا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ملا ہے، اللہ کا نام ملا ہے. 18 گریڈ کا افسر پلیٹ ایسے بھرتا ہے شاید زندگی کا آخری کھانا ہے یہ، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ملے گا. سکرن والوں اللہ کا قرآن نے کہا مما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا میرے محبوب میں اللہ نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا. سکرن والوں اللہ رب العالمین نبی کی ذات رحمت للعالمین، خدا کا قرآن خدا ہے. تمہیں مجھے کیسے نبی ملے کبھی تم نے میں نے غور نہ کیا. ارے وہ سرور کائنات، وہ محبوب کبریا، وہ امام الانبیاء، سکرن والوں عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی، سرور کائنات امام الانبیاء. اندازہ لگا اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جیسا تجھے بنایا میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر فارس کی آگ بجھ گئی ہے، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر ساری کائنات میں امن پھیل گیا. ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر ساری کائنات میں امن کا بول بالا ہو گیا. سکرن والوں آپ کے ابا کا نام ہے حضرت عبداللہ. کیا بولتے نہیں آپ کے ابا کا نام ہے حضرت عبداللہ. عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ کا بندہ. آپ کے ابا کا نام کیا؟ بابا جو بلند آپ کے ابا کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ. عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ. آمنہ امن سے، بندہ اللہ کا، آمنہ امن سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کہہ رہا ہے امن یہ قائم کرے گا، دنیا کو اللہ کی بندگی کی طرف لائے گا، امن اور سلامتی کا پیغام دے گا. ارے ایران کی جلائی ہوئی آگ بجھ گئی، کافروں کی فراق کے چہرے گر گئے. پتہ لگا اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرانے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرنے کے لیے، بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کا بندہ بنانے کے لیے. یہ آمنہ کا تمر یتیم ہے، یہ عبداللہ کا لخت جگر ہے، یہ سرور کائنات ہے، یہ امام ہے. ارے سکرن والوں ایسا آیا اب اس کے آنے کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی. حضرت جابر سب کا رضی اللہ تعالی حضور کا صحابی ہے. خندق کھود رہا ہے. خندق کھودتے کھودتے جابر کی نگاہ پڑی حضرت ابو ہریرہ پر. حیران رہ گیا. ابو ہریرہ کے پیٹ پر دھوپ سے پتھر بندھا ہوا ہے. یہ بات چلتے چلتے آگے چلی، دیکھا کہ ابو ہریرہ کے پیٹ پر ایک پتھر اور سرور کائنات کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ جابر دوڑا ہوا گھر آیا. آ کر گھر والی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا یہ تھوڑے سے جو ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے. کیوں؟ کہا اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر بھوک سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ 1 پتھر بندھا ہوا ہے. جابر کی گھر والی کہنے لگی ایسا کر، ایک ابو ہریرہ کی، ایک امام الانبیاء کی، اور جو 2-4 تیرے جاننے والے ہوں ان کی دعوت کہہ کرا. یہ جابر آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا یا نبی اللہ، آج آپ کی میں جابر کے گھر دعوت ہے. آج آپ کی میں جابر کے گھر دعوت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اعلان کیا دیوانوں پروانوں تم تمام کی آج جابر کی گھر دعوت ہے. جابر نے یہ بات سنی، کہتا ہے مجھے چکر آ گیا. کوئی 2 دن کا بھوکا، کوئی 4 دن کا بھوکا، کوئی 8 دن کا بھوکا، تھوڑے سے جو بکری کا بچہ کیا بنے گا. گھر آیا، آ کر گھر والی کو کہا خبر ہے تجھے؟ اس نے کہا نہیں. کہا اللہ کے نبی نے تمام کی دعوت کا اعلان کر دیا، تمام صحابہ کی دعوت کا اعلان کر دیا، تمام خندق کھودنے والوں کی دعوت کا اعلان کر دیا.
یہ جابر کی گھر والی ہے، تیری میری گھر والی ہوتی نا، میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے، جو آئے دعوت، جو آئے دعوت، وہیں باہر کھلا اور فارغ کر ان کو، جب پتا ہے کہ گھر کے اندر اتنا آیا کیوں؟ لیکن سکرین والوں، وہ جابر کی گھر والی ہے، کہنے لگی جابر حزن نہ کر، جابر ملال نہ کر، جابر پرواہ نہ کر، دعوت کا کہنے والا جانے، آنے والے مہمان جانے۔ سکرین والوں، جابر کا وہ گھر ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارے میرے گھر پر میں آ جاؤں، دوسرے مولوی صاحب آ جائیں، محلے علاقے والے آ جائیں، وڈیرے سائی آ جائیں، تم اور میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے، لو جی آج ڈی پی او ڈی سی او یہ سارے میرے گھر پر دعوت کے لیے آئے، لیکن اسے کیا کہو گے؟ جابر کا وہ گھر ہے، دعوت کرنے والا جابر، آنے والے امام الانبیاء۔ فرمایا جابر کیا تیار کیا؟ حضرت جابر نے سالن کی ہنڈیاں لا کر سامنے رکھی، جو کی روٹیاں لا کر سامنے رکھی، فرمایا جابر کھلا۔ حضرت جابر نے کھلانا شروع کیا، کہتا 10 فارغ ہوئے، 20 فارغ ہوئے، 30 فارغ ہوئے، تمام قرآن نے کہا میرے محبوب میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سکرین والوں، آقا کی جوتی مبارک ہے، ہاتھ مبارک میں اٹھائی ہوئی ہے، صحابہ کی نگاہ پڑی ہے، دوڑ کر صحابہ جمع ہوئے، فرمایا یا نبی اللہ یہ جوتی ہمیں تو ہم گانٹ کر دیں گے، ہم سدھار دیں گے، آپ کے ہاتھ مبارک ہے، ہم دیوانے پروانے کس لیے؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ میری جوتی ہے، میں اپنے ہاتھ سے گانٹوں گا، کل قیامت کے دن تک میرا کوئی امتی آئے گا اسے جوتی گانٹنی پڑے گی، دل میں خیال نہ آئے مجھے آج جوتی گانٹنی پڑ رہی ہے، فوراً خیال آئے یہ کام تو میرے آقا امام الانبیاء نے بھی کیا ہے۔ ہاتھ مبارک میں تگاری ہے، صحابہ کرام دوڑے، یا نبی اللہ یہ تگاری نہ اٹھاؤ، یہ گارا نہ اٹھاؤ، ہم اٹھائیں گے، دیوانے پروانے ہم موجود ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ تگاری میں نے اس لیے اٹھائی ہے قیامت تک میرے کسی امتی کو، کلمہ پڑھنے والے کو یہ تگاری اٹھانی پڑے، اس کے دل میں خیال نہ آئے، فوراً کہہ دے یہ تگاری میرے آقا امام الانبیاء نے بھی اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھائی ہے۔ وہ رحمت والے نبی تمہیں اور مجھے ملے، لیکن آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، جتنے اللہ والے آئے، قطب الدین بختیار کاکی ہو، شاہ فرید الدین ہو، توجہ کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اگر چلنا چاہتا ہوں، جتنے کتب، جتنے ابدال، جتنے غور، جتنے پیر آئے، یہ پیر بنے ہیں نبی کی غلامی سے، یہ پیر بنے ہیں آقا کی غلامی سے، یہ پیر بنے ہیں نبی کی سنتوں کو پورا کرنے سے، یہ پیر بنے ہیں آقا کے حکم کو پورا کرنے سے، یہ پیر بنے ہیں، توجہ کرنا، جتنے کتب ہیں، ابدال ہیں، غور ہیں، یہ سارے پیر بنے ہیں آقا کی غلامی کی وجہ سے۔ بر صغیر کا ایک بہت بڑا لوالا گزرا ہے، قطب الدین بختیار کاکی، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی کا آخری وقت آیا، 4 وصیتیں لکھی قطب الدین بختیار کاکی نے، کتنی لکھا میں قطب الدین بختیار کاکی نے ساری زندگی نبی کی ہے، میں قطب الدین بختیار کاکی نے ساری زندگی آقا کی سنتوں پر عمل کیا ہے، میں قطب الدین بختیار کاکی نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کو بلند کیا، اللہ کی توحید کو
بلند کیا، نبی کی رسالت کو بلند کیا، آقا کی غلامی کو بلند کیا. اس لیے میں قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے. فرمایا میرا جنازہ ہر آدمی نہ پڑھائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس میں 4 باتیں پوری پائی جائیں. کتنی؟ 4 باتیں پوری پائی جائیں. کتنی؟ فرمایا میں قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا میں قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ تک اس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو. سیکنڈ والوں، دوسری شرط قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا میری نماز جنازہ تک اثر سے پہلے والی سے نہ چھوڑی ہو. تیسری وصیت لکھی، میں قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا میری نماز جنازہ تک اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ادھر امام نے نیت باندھی، ادھر 7 مقتدی نے نیت باندھی، تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. چوتھی وصیت سب سے زیادہ مہنگی اور سب سے زیادہ گرم، فرمایا میں قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا میری نماز جنازہ تک اس کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو. غیر محرم عورت پر نہ پڑی ہو. صبح فجر اثر کا وقت آ گیا، کوئی آدمی جنازہ پڑھانے نہیں آتا. اللہ والا ہے قطب الدین بختیار کاکی، نبی کا غلام ہے قطب الدین بختیار کاکی. آقا کی سنتوں کو زندہ کیا ہے قطب الدین بختیار کاکی نے. صبح فجر سے لے کر اثر کا وقت آ گیا، کوئی آدمی جنازہ پڑھانے آگے نہیں آتا. نماز کے بعد ایک آدمی صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے کفن ہٹا کر کہنے لگا، قطب الدین تو چلا گیا، میرا راز فاش کر گیا. تجھے پتا تھا، مجھے پتا تھا، اللہ کو پتا تھا. آج اگر اپنا راز بچاؤں پھر تیری نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیری نماز جنازہ پڑھاؤں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں. کہنے لگا لوگوں صفے درست کرو، نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. لوگوں نے معلوم کیا، حضرت کی وصیت معلوم ہے، حضرت نے 4 وصیتیں لکھی ہیں. صبح فجر سے اثر کا وقت آ گیا، تم کون ہو؟ حضرت کی 4 وصیتیں لکھی ہوئی ہے، تم کہاں سے آ گئے جنازہ پڑھانے والے؟ وہ کہنے لگا لوگوں گوار رہا نے ہوش سنبھالا سفر میں، حضر میں، بیماری میں، دکھ درد میں، شادی بیاہ میں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ تک اس فقیر کی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے. 4 وصیتیں سن تو رہے ہو، کہیں گھر جا کر لکھ کر رکھ دو کہ ہماری نماز جنازہ بھی وہ پڑھائے جس میں 4 وصیتیں پوری پائی جائیں. ہاں یہ دور ایسا نہیں ہے، نماز جنازہ وہ پڑھانے آئے گا، تہجد تو دور کی بات جس نے کبھی فرض بھی نہ پڑے ہو. کہنے لگے دوسری وصیت جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ تک کبھی میری اثر سے پہلے والی سنتیں نہیں چھوٹ. کہنے لگا لوگوں گوار رہنا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا سفر میں، حضر میں، بیماری میں، دکھ درد میں، شادی بیاہ میں، آج تک کبھی بھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. کہنے لگا لوگوں گوار رہنا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا سفر میں، حضر میں، بیماری میں، دکھ درد بیاہ میں، آج تک 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں عورت پر میری نگاہ نہیں پڑی. کہنے لگا ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے علاوہ 5ویں عورت میں نے نہیں دیکھی. سکنن والوں تم سوچ رہے ہوں گے کتنا بڑا کتب ہوگا، کتنا بڑا ابدال ہوگا، کتنا بڑا غوث ہوگا جس کے اندر یہ 4 وصیتیں پوری پائی جاتی ہیں. غوث نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، پورے ہندوستان کا
بادشاہ شمسالدین التمش ہے جس کے اندر یہ چاروں وصیتیں پوری پائی جاتی ہیں، جس میں چاروں وصیتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آج اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی آدمی نہیں جاتا۔ ہاں، پہلے صبح فجر کے وقت محلے کے دروازے کھلتے تھے، لوگ نماز کے لیے جاتے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو کیبل کا بٹن بند ہوتا، اب سونے کا وقت ہو گیا، کیبل کا بٹن بند ہوتا، اب سونے کا وقت ہو گیا۔ تباہ کر دیا، برباد کر دیا معاشرے کو۔ ہاں، کبھی گربانوں میں جھانک کر سوچو معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ کم تولنا، جھوٹ بولنا، سود لینا، کم ناپنا، رشوت لینا، سارا ہمارے اندر بیماریاں ہیں۔ پھر غلام ہے ہم، پھر آقا کے غلام ہے ہم۔ مجھے بتاؤ یہ کیسی غلامی ہے؟ ارے جو غلام ہوتا ہے وہ سود نہیں لیتا۔ توجہ کرنا سکن والو، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی۔ کون شیخ عبد القادر جیلانی؟ میرا اور میرے اکابرین کا نظریہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جوتیوں کی خاک میری آنکھ کا سرما بن جائے، شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک میری آنکھ کا سرما بن جائے۔ لیکن کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچا؟ یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جس نے آقا کی سنتوں کو زندگی کا طریقہ بنایا، جس نے خدا کے قرآن کو اپنے سینے کا نور بنایا، جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر زندگی گزار دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، قطب الدین بختیار کاکی، باؤل حق زکریا ملتانی۔ اٹھاؤ اللہ والوں کی تاریخ، یہ تمام اللہ والے شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر جتنے کتب، جتنے ابدال، جتنے غوث ہیں وہ تمام کہتے ہیں ساری زندگی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی مان لو، اللہ بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ یہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ہندوستانی زبان میں سمجھاتا ہوں ان خاندادوں کو۔ ہاں، ہماری عادت ہے ہلدی لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا، ہاں لگے کچھ نہ ملے سب کچھ، شارٹ کٹ راستہ، شارٹ کٹ راستہ، کرنا کچھ نہ پڑے ملے سب کچھ۔ جنت اتنی سب جتنی میں نے اور آپ نے سمجھ رکھی ہے۔ یہ ہمارے راجپوتوں میں گھر کی عورتیں بیٹھی ہوتی نا، چار درمیان میں رکھا ہوتا پاندان، فلاں یوں کہہ رہی تھی، فلاں یوں کہہ رہی تھی، اس نے یوں کہہ دیا تھا، میں نے یوں کہا تھا، فلاں اپنی بہو کو یوں رکھتا ہے، اس نے مارا تھا، میں نے اسے جا کر یوں کہا تھا، اس نے لڑکی روک رکھی ہے، وہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو عورت ہے، پورے محلے کی تھانے دار ہے، سارے جہاں کا درد تیرے جگر میں۔ لیکن ہمارے عورتوں کی عادت ہے جب تک صبح سے شام تک گلا نہ کریں، غیبت نہ کریں، ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ چار عورتیں اکٹھی ہو کر زور کی نماز سے جو بیٹھی تھی، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو رہا ہے، اس میں ایک بوڑھی عورت کو خیال آیا نماز بھی پڑھنی ہے، ان تینوں کو کہا بیٹھے رہو، ابھی 4 رکعت پڑھوں میں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی بچھایا، زور کی بیٹھی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، وضو باقی ہے تیرا، وہیں مصلی بچھایا، وہیں نیت باندھ لی۔ 4 منٹ 4 رکعت کے لیے بہت ہے، 1.5 منٹ ہوا اور 4 رکعت سے فارغ ہو کر سلام پھیرا۔ یہ عورتیں ادھر بیٹھ، فلاں بھی یوں کہہ رہی تھی، ابھی ابھی نماز میں خیال آیا مجھے۔ یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ سارے زمانے کی فلم دماغ میں چل رہی ہے۔ نہ گھر میں نماز پڑھنا، نہ بچیوں کو نماز پڑھنے کا کہنا۔ یہ بیچارہ کھڑے سے، مارکیٹ سے، بازار سے، دکان سے تھکا ہارا آیا، ابھی گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، پتہ لگا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، فلانی آئی تھی آج۔ انہوں نے کہا اچھا، میں حیران رہ گئی دیکھ کر، شطرنج میں وہ کپڑا ملتا ہی نہیں جو اس نے پہن رکھا تھا۔ ہاں، سارے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ یہ بیچارہ کما کما کر مر گیا، بڑھاپا آ گیا، 70 سال کی عمر ہو گئی، ساری زندگی اس گھر والی کے ساتھ گزاری ہے۔ اس نے آخر میں کہہ دیا ساری زندگی میں تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ ساری زندگی میں مجھے دیا کیا ہے؟ اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تیری وجہ سے، اور تو کہتی ہے ساری زندگی میں دیا کیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا بچوں سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، کبھی نہیں پوچھا۔
ہاں فلان یوں کہہ رہی تھی، اس نے یوں کہہ دیا، وہ گھر کے اندر جا کر دیکھ، اس نے گھر والی کو خوش رکھا ہوا ہے، کپڑے بھی خود دھوتا ہے، بچوں کا سب خود کرتا ہے، بڑا آرام سے رکھا ہوا اس نے۔ تمہیں تو نہیں کہتا، میں کراچی میں جب تقریر کرتا ہوں پھر کہا کرتا ہوں کہ وہی چلی جاتی ہوں، یا کیا کام ہے تیرا؟ کچھ خیال کرو تم اور میں نبی کے غلام میں نے عرض کی، اللہ کا قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرب و جوار میں میری ماں بھی، بہنیں بھی، مستورات بھی، خواتین بھی، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سکرٹ والوں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، اعلان کرو ہم نبی کے غلام ہیں۔ اور ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں میرا اور میرے اکابرین کا ایمان ہے۔ توجہ کرنا، جو آدمی بغیر آقا کی محبت کے مر جائے، ارے جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتا۔ توجہ کرنا، میرا اور میرے اکابرین کا ایمان ہے، جو آدمی درود پاک پڑھتے پڑھتے مر جائے، اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کرتا ہے۔ کون منع کرتا ہے درود پاک پڑھنے سے؟ پڑھ، ہر وقت پڑھ، صبح کر دن پڑھ، خود پڑھ، گھر والی کو پڑھا، بچوں کو پڑھا، آگے چالو۔ کون منع کرتا ہے؟ ارے ادھر منہ پر درود پاک ہو، ادھر تیری موت آ جائے، قبر میں رکھا جائے گا، اللہ قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا ہم آدمی ہیں، ہلدی لگے نہ پھٹکڑی رنگ چوکھا، مارکیٹ میں ہم سے سب کچھ لے لو، جنت دلاؤ، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ میں ایک وڈیرے کے جنازے پر گیا تھا، لوگ دعا کے لیے آ رہے تھے، پرسے کے لیے، ایک مرغا تھا، دعا کرا یا اللہ یہ وڈیرا انتقال کر گیا، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول۔ سب کہیں آمین، وڈیرے کا لڑکا بھی کہے آمین، لیکن آہستہ سے کہے بہت مشکل ہے۔ ملا کہنے لگا الہی یہ وڈیرا آ رہا ہے، تو خود فرشتوں کی فوج کو لے کر اس کا استقبال کر۔ سب کہیں آمین، وڈیرے کا لڑکا بھی کہے آمین، لیکن کہے بہت مشکل ہے۔ جب دعا سے ملا فارغ ہوا، میں نے وڈیرے کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا اللہ کے بندے سارے آمین کہہ رہے ہیں، تو کہتا بہت مشکل ہے؟ اس نے کہا ابا اس کا نہیں، میرا تھا وہ، ساری زندگی کبھی زکات نہیں دی، کبھی خیرات نہیں دی، عید میں نہیں گیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزے نہیں رکھے، کبھی حج پہ نہیں گیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، کبھی کسی بھوکے اور مسکین کا خیال نہیں کیا۔ میں حیران ہوں، یہ ملا اسے جنت دلا رہا ہے، اللہ کرے مل جائے، لیکن ہے بہت مشکل، ہے بہت مشکل۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، یہ خانزادہ محلے کے جتنے نوجوان اور یہ سکرنٹ کے اہلیان، وعدہ کرو انشاءاللہ ہر سال یہ کانفرنس ہو کر رہے گی، انشاءاللہ ہر سال یہ کانفرنس ہو کر رہے گی۔ سکرین والوں تم اور میں ان اللہ والوں کے غلام ہیں۔ کون اللہ والے؟ اکابرین علماء دیوبند، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ سکرین والوں کون؟ مولانا گنگوہی قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی آقا کے روزے اقدس پر حاضر ہوئے، آقا کی روزے کی جاری مولانا گنگوہی کی نگاہ پڑی ہے، فوراً زبان سے نکل گیا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی آتا ہو وہ محبت بوزر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ کون مولانا قاسم نانوتوی؟ حجت الاسلام، جس کا نام ہی اسلام کے لیے کافی ہے، وہ مولانا قاسم نانوتوی آقا کے روزے اقدس پر حاضر ہوا، اعلان کیا پھروں تو میں سگانے حرم کے، جیو تو پھروں میں سگانے حرم کے، مروں تو کھائے مدینے کے مور و مہر۔
وعدہ کرو انشاءاللہ ہر سال شاہ کانفرنس ہوگی، ہر سال شان مصطفیٰ ہم منا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی سکرن میں آقا کی محبت کی صدائیں گونجیں گی، آقا کی محبت کی صدائیں گونجیں گی، آقا کی محبت کی صدائیں گونجیں گی۔ اللہ ان نوجوانوں کو قبول و مقبول فرمائے، اللہ مولانا محمد نواز اور ان کی ٹیم کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ کل قیامت کے دن کی آسانیاں نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام۔ یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو سیاکاریوں کو معاف فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یہ جتنے مجمع ہے یا اللہ کل میری ان کی جنت میں ملاقات نصیب فرما، جنت میں ملاقات نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے محبوب کا سچا غلام بنا، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ یا اللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مستورات اور خواتین سب کو اللہ کے نبی کا سچا غلام بنا دے، آقا کا سچا غلام بنا دے، ہماری ساری زندگی نبی کی غلامی وقت فرما دے۔ الہی جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا مجھے یاد نہیں آ، تمام کی جائز حاجت پوری فرما۔ یا اللہ یہ پرچی ہے ایصال ثواب کے لیے میں دعا کرتا ہوں جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے تمام کی مغفرت فرما، تمام کے جائز حاجات پورا فرما۔ یا اللہ ان جن نوجوانوں نے ہمت کی ہے ان کی ہمتوں کو مزید استقامت نصیب فرما، نصیب فرما۔ شرک سے بچا دے، بدعت سے بچا دے، ہر مشکل اور پریشانی میں راحت عطا فرما دے، ہر معاملے میں آسانی فرما کر مزید آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ کل خود صراط کا آسانی فرما، تیرے اور تیرے محبوب کا سچا غلام بنا۔ بار بار ہمیں شریفین کی زیارت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما، جو رہ گیا میں مانگے عطا فرما۔ الہی جتنے بیمار ہیں ایسے کامل عطا فرما، میرے قریب کے لوگ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرما، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو کوئی حاجت ہے قبول فرما اور اس کو آسان فرما۔ یا اللہ قرض سے نجات عطا فرما، قرض سے نجات عطا فرما۔ کل قیامت کے دن تیرے پیارے محبوب کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، کل جنت میں تیرے محبوب کا پڑوس عطا فرما۔ علماء حقہ کے ساتھ ملے اور ان کو قیامت تک جوڑے رکھ، قیامت تک جوڑے رکھ۔ ربنا تقبل منا الہ، کل جب اس دنیا سے واپسی ہو، نزا کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو، میری ان کی زبان جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ آمین برحمتہ۔